السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، عطا تارڑ کی ٹرٹر اب بند ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایک ایسی غلطی کی ہے NA 127، جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو خود میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ وہاں پر عطا تارڑ نے لوگوں کو مبینہ طور کے اوپر اغوا کرنے کی کوشش کی اور دفاتر کے اوپر حملہ کیا۔ بظاہر یہ جو سیٹ ہے، یہاں پر نون لیگ کی جو حالت ہے یہ بہت پتلی ہے، بہت خراب ہے، اور سچویشن یہ ہے کہ نون لیگ کو اس حلقے میں، جس کو نون لیگ کا سب سے بڑا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں پر ووٹ خرید کر اپنی جو جیت نہیں، اپنی جو ہار ہے، اس کو کم مارجن کرنے کے لیے بھی ووٹ خریدنے پڑ رہے ہیں۔ عطا تارڑ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو مبینہ طور کے اوپر ڈرا کر، دھمکا کر، ہراساں کر یہ سیٹ جو ہے وہ بچانا تو مشکل، یہاں پر عزت بچانے کی ایک کوشش یا ناکام کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس حلقے میں ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کا بڑا ہولڈ یہاں پر رہا ہے، اور ماضی میں وہ یہاں سے سیٹ بھی نکال چکی ہے۔ وہ بلاول بھٹو کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، اور اس کا جس پلڑے میں انہوں نے وزن ڈالا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں ڈیفائننگ موومنٹ یا ٹرننگ پوائنٹ، بیسکلی وہ جماعت ہے۔ وہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کو جوائن کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی نون لیگ کی یہ تاریخ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹون کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو شکست دے کر گھبرا جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شکست دے کر بکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ اپنی ہار کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹون میں 14 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ یہ حلقہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو چودھری سرور، جو سابق گورنر پنجاب ہیں، PTI کے دور میں بھی رہے ہیں، اس سے پہلے نون لیگ کے دور میں رہے تھے، وہ یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر سب سے بڑا اور امپورٹنٹ اور ٹرننگ پوائنٹ یا ڈیفائننگ جو فیکٹر ہوتا ہے کسی امیدوار کی جیت کے لیے، وہ ہے پیٹ، پاکستان عوامی تحریک، طاہر القادری صاحب کی جماعت۔ چونکہ منہاج یونیورسٹی یہاں پر ہے، مرکز ان کا یہاں پر ہے، اور 2002 کے الیکشنز میں طاہر القادری صاحب یہاں سے الیکشنز جیت چکے ہیں، اور ان کا مقابلہ علیم خان سے ہوا تھا۔ علیم خان یہ الیکشن ہار گئے تھے، طاہر القادری صاحب جیت گئے تھے، اور یہاں پر پیٹ کا اچھا خاصا جو ہے وہ ووٹ ہے، اور خرم نواز گنڈا پور وہ یہاں پر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے۔ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ظہیر عباس کھوکھر ہیں، اور ان کو ڈارک ہارس کہا جا رہا ہے، ایک ایسا بندہ جو کوئی بڑا اپسیٹ کر سکتا ہو۔ اور چونکہ PTI کا جو ووٹر ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، لیڈرز انڈر گراؤنڈ ہیں، اور 8 فروری کو نکل کر PTI بھی یہاں پہ کوئی بڑا سرپرائز دے سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عطا تارڑ کی بدتمیزی کی۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا یہ بندہ پنجاب اسمبلی میں آئین پاکستان کو یہ انگلی دکھا چکا ہے، اور پھر بعد میں معافی بھی مانگی تھی، لیکن ایسے کام کر کے معافی مانگ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، آپ ایسے کام کرتے کیوں ہو؟ اور یہ بندہ کہاں سے ہے؟ حافظ آباد سے۔ ان کی چاچی جو ہیں سائرہ تارڑ، وہ حافظ آباد سے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور نون لیگ کے لوگ اندر کھاتے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ حلقہ جو ہے یہ بیسیکلی بلاول سٹرونگ پوزیشن ہے، یہاں سے جو بھی کھڑا ہوتا اس کو ہارنا تھا، تو بے عزت کروانے کے لیے ویسے بھی عطا تارڑ کو ہم نے رکھا ہوا ہے، تو ادھر بھی اس کو جو ہے وہ بے عزت کروا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لاہور میں، لیکن یہ تخت لاہور میں جو بڑا شگاف ہے اس کے اوپر، اور FIR جو عطا تارڑ کے اوپر ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے پلوش شاہ جو سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کی، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی ہے، اس کے اوپر 1 منٹ بات کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو FIR کے اوپر آپ کے بتاتا ہوں کہ کیا عطا تارڑ الیکشن ڈے سے پہلے گرفتار ہو جائیں گے یا نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
نون لیگ کی تاریخ میں ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات شامل ہیں۔ عطا تارڑ کا لب و لہجہ کسی مہذب شخص کا نہیں، وہ آج کل انڈین موویز دیکھ رہے ہیں۔ شکست نظر آنے پر عطا اللہ تارڑ ووٹرز کو دھمکا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نوٹس لے، جبکہ ووٹوں کی خرید و فروخت مسلم لیگ نون کا ایک پرانا وتیرہ ہے۔ اسلام آباد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ بھئی نون لیگ الیکشن کے دن جھگڑا کر سکتی ہے اور کوئی دوسرا جو ہے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کر سکتی ہے جب ان کو شکست نظر آئے گی۔ یہ گنڈا گردی کرتے ہوئے دفاتر میں گھس جاتے ہیں اور لوگوں کو اغوا کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارا بھی کئی دفعہ گزر ہوتا ہے پیکو روڈ سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دوسری سیاسی جماعتوں اسپیشلی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، ان کے جو بینرز ہوتے ہیں، ان کے جو کارڈز ہوتے ہیں، پکچرز ہوتی ہے، وہ اکثر آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آئیں گے یا غائب ہی نظر آئیں گے۔ آپ کو ہر طرف جو ہے وہ عطا تارڑ کے بینرز ہی نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف عطا اللہ تارڑ جو ہیں وہ لہجہ تو خیر چھوٹی بات ہے، وہ بدتمیزی جو وہ تو ان کی خون میں آپ یہ کہہ لیں کہ شامل ہے، اور شکست جو ہے یہ تو یقینی ہے۔ عطا تارڑ یہاں سے جیت ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت، یعنی کہ جو سچویشن ہے اور جس طریقے سے کمپین ہو رہی ہے اور نون لیگ کو مخالفت کا سامنا ہے، تو یہ جیتنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ نون لیگ کو ووٹوں کی خرید و فروخت کا جو تجربہ ہے وہ اچھا ہے۔ عطا تارڑ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو دھمکیاں دیں گے اور ہم جو ہے اسے برداشت کر رہیں گے۔ عطا تارڑ کی پشت پناہ نون لیگ عطا تارڑ کی پشت پناہی کر رہی ہے اور یہ سب کروا رہی ہے۔ نون لیگ سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ ان کے ماضی میں ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات موجود ہیں اور الیکشن کمیشن کو اب جو عطا تارڑ ہیں ان کی پراپر کمپلین کر دی ہے۔ عطا تارڑ نے اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ بلاول بھٹو عطا تارڑ کے اوپر سندھ میں ایف آئی آرز کروا رکھے ہیں، اور ایک ایسی رپورٹ بھی سامنے آئی تھی کہ سندھ میں کسی انڈیویجل نے عطا تارڑ کے اوپر انہی واقعات کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے، جو عطا تارڑ کو سندھ میں انٹر ہوتے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ان دنوں وہ سندھ جائیں گے نہیں تو گرفتاری جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان رہے گی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے ایسی حرکات ضرور کی ہیں اور کہا تھا کہ میں پنجاب کا شہری ہوں اور میرے اوپر ایف آئی آرز نہیں ہو سکتی، اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے کہ بھائی بڑے چھوٹے مقتدرہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، نواز شریف کے ساتھ ہے، عطا تارڑ کے ساتھ نہیں ہے۔ عطا اللہ تارڑ اپنا غصہ غلط جگہ نکال رکھے ہیں۔ نون لیگ کے اپنے لوگ گھروں میں جا کر کہتے ہیں عطا اللہ تارڑ جعلی امیدوار ہے۔ نون لیگ کو خوف ہے کہ وہ عوامی غضب کا شکار ہونے جا رہے ہیں، خدشہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ کرایا جا سکتا ہے، اور عطا تارڑ اپنا غصہ ہم پر نہ نکالیں۔ ان کی اپنی جماعت ان کی مخالفت جاری رکھے ہوئے ہے۔ عطا تارڑ جس کے خلاف پرچہ کرائیں گے ہم اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عطا تارڑ نہ بھولیں آصف علی زرداری نے ہی پی ڈی ایم بنا کر نون لیگ کو وینٹیلیٹر سے نکالا تھا۔ نہ بلاول کہیں جا رہے ہیں اور نہ بلاول بھٹو کے بڑے۔ اچھا، وہ عطا تارڑ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھائی ان کو بھگا دیں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ یار آپ کس زبان سے کس منہ سے یہ بات کرتے ہو کہ بھائی بھاگ جائیں گے؟ آپ کا لیڈر خود 4 سال بعد پاکستان آیا ہے، تو آپ کم از کم یہ نہ بولیں، آپ ایک موریثی سیاست کے بارے میں بات مت کیا کریں، آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں بات نہ کیا کریں، اور آپ کسی کو یہ دھمکی یا یہ تانا مت دیا کریں کہ بھائی آپ کا لیڈر بھاگ گیا ہے، وہ ڈرپوک ہے، کیونکہ پھر جب آپ کا پھر ذکر آئے گا یا پھر آپ کا لیڈر کا ذکر آئے گا تو پھر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب تک کی جو سرویز رپورٹ ہیں، اب تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں بلاول بھٹو جو ہیں ان کو نمبر 1 جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے ایک چیز کو نہیں بھولنا، وہ ہے ظہیر عباس کھوکھر جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ ان کو میں نے 2nd نمبر کے اوپر صرف اس لیے کیا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو مبینہ طور کے اوپر ہرانے دھاندلی کرنے کی سازشیں جو ہیں اس کی بھی یعنی کہ وہ باتیں عام ہیں، اس لیے یہ ممکن ہے۔ لیکن عطا تارڑ کا یہاں سے جیتنا
امپاسبل ہے، وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اور ایون اپنی والدہ جو بوڑھی ہیں ان کو دکھا کر بھی ووٹ مانگے جا رہے ہیں اور پیسوں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ گوگل کے اوپر NA127 جو ہیں اس کو دیکھیں، اور وہاں پہ جس طریقے سے پیسے کا بے دریغ استعمال کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے پیسے، دھمکی، دھونس، ہر طرح کا جو طریقہ ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب چونکہ پاکستان کے عوام ان کے جانسے میں آنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کی جیت بھی جو ہے وہ کسی صورت بھی یقینی نہیں ہے، اور بڑا ٹف ٹائم ہے اس وقت NA127 میں، اور عطا تارڑ جو ہے ان کی سچویشن بڑی پتلی ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر الیکشن کمیشن میں بھی ان کے خلاف بڑی کمپلینس جو ہیں وہ جا چکی ہیں، وہ جس طرح سے لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، عطا تارڑ گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے، الیکشن کمیشن کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اللہ حافظ۔